الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا خدمت الرب بخوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہمارا جو عنوان شروع ہوا مسلمانوں کی پراپرٹیاں، وقف بورڈ کی اہمیت، حفاظت اور مسلمانوں کی پراپرٹیاں ملک ہندوستان میں کتنی ہیں اور اس پر حکومت قبضہ اور حملہ کرنا چاہتی ہے 40 نئے ترمیمات لا کر. اب اس پر مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں وہ بات شروع کرنا ہے، وہ بتانا ہے. گزشتہ جمعہ بتا دیا تھا وقف کسے کہتے ہیں، وقف کا معنی کیا ہے، وقف کی تاریخ کیا ہے. گزشتہ جمعہ بات آ گئی. آدمی اپنی کسی چیز کو لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر لینا، چاہے وہ بوڑی کنواں ہو، مسافر خانہ ہو، یتیم خانہ ہو یا مسجد ہو، کوئی اور چیز لوگوں کے فائدے کے لیے اسے چھوڑ دینا، یہ ہے وقف. اس کے بعد دوسری بات، ایک تحقیقی بات گئے جمعہ بتا دیا تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کی پراپرٹیاں اپنے اکابر نے جو چھوڑا تو ان پراپرٹیوں کی تعداد تقریباً 8 سے 10 لاکھ تک ایکڑ، 8-10 لاکھ ایکڑ جنگلات چھوڑے ہمارے بزرگان ہمارے لیے. اب ان میں سے کہاں کہاں کس کس ریاست میں، اسٹیٹ میں کتنے کتنے ایکڑ ہیں، کتنی کتنی پراپرٹیاں ہیں. اب فی الوقت اب ہمارے ہاتھ میں وقف بورڈ میں کتنے ایکڑ جنگل درج ہے، غیروں کے قبضے میں کتنے پراپرٹیاں ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو تقریباً ہمارے بزرگوں کی پراپرٹیاں ہم کو جو اپنے آنے والی بعد کی نسلوں کے لیے چھوڑا وہ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ جنگل، ایکڑ 8-10 ایکڑ نہیں، 8-10 لاکھ ایکڑ جنگل زمینات وقف کی ہے. یہ بات کے جو بتا دیا تھا. اب دیکھو اس میں سے کتنے ایکڑ ہمارے مسلمانوں کے حیدر میں ہے. اب مسلمانوں کے پاس کتنے ایکڑ جنگل بچے ہوئے ہیں. اور بھی اب یہ جو بل پاس ہونے والا ہے، جو بات چلی گئی پارلیمنٹ کے اندر، اگر وہ 40 ترمیمات کا قانون اگر لایا جائے گا تو اس میں بہت سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑے گا مسلمانوں کو. اور جو قانون بننے والا ہے وقف پر 40 ترمیمات کا، 40 نئے نئے قانون اس میں بنائیں گے، تو
اس سے بہت سارا ہم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو قانون بننے والے ہیں ترمیمات نئے، تو وہ قانون ہمارے ملک کے آئین اور دستور کے بھی خلاف ہے. پہلے سے جو ہمارا ملک کا قانون بنا تو اس قانون کے بھی خلاف ہے. اب جو بننے جا رہا ہے وقف بورڈ اور وقف کی ہماری پراپرٹیوں کے بارے میں جو قانون بننے جا رہا ہے وہ ہمارے دستور اور آئین کے بھی خلاف ہے. اب وہ کون سے قانون ہیں وقف رہا تو بول دوں گا یا پھر اگلی جمعہ بولوں گا، لیکن آپ آج کے جمعے میں کس جگہ میں کن اسٹیٹس میں مسلمانوں کی کتنی پراپرٹیاں ہیں اور ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں. اب اس کے بعد نقصان کیا ہوگا، اب نئے ترمیمات میں سے کچھ باتیں وقف رہا تو بولوں گا. اب دیکھو ہمارا ملک جب آزاد ہوا تھا، آزاد ہونے سے پہلے اور اب کہاں کتنی پراپرٹیاں، اور تقریباً 60 پر 5 سال سے یہ رپورٹ وقف بورڈ کی ہے. پہلی بات وقف بورڈ کی یہ رپورٹ ہے 60 پر 5 سال سے اب تک کسی ایک بندے نے بھی وقف کوئی اپنی زمین اور پراپرٹی نہیں کیا. 60 پر 5 سال سے ایک بندہ ایک دانہ بھی وقف نہیں کیا لوگوں کے فائدے کے لیے. جتنا تھا اتنا چاہے، اور جو تھا جو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی غیر لوٹری. تو پہلی بات وقف بورڈ کی رپورٹ ہے 60 پر 5 سال سے آج تک کسی مسلمان بندے نے اپنی قوم کے نفع کے لیے ایک پیسہ بھی وقف نہیں کیا. آگے چلو. اچھا، ملک شام کی وقف بورڈ کی رپورٹ سمجھو. مسلمانوں کے زمانے میں خرچ کرنے کا مزاج کیسا تھا سمجھو. دیکھو ملک شام کی ایک رپورٹ، وہاں کی وقف کی رپورٹ ہے، وہاں کے وقف بورڈ کی رپورٹ ہے ملک شام کی، کہ وہاں کے وقف بورڈ کی رپورٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی بیمار بندہ ہسپتال کو آ جاتا تو اسے علاج فری کر دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ تمہارے علاج، تمہاری بیماری کا پورا خرچہ فلاں تنظیم کے لوگ اٹھائیں گے، فلاں بورڈ کے لوگ اٹھائیں گے، فلاں کمیٹی کے لوگ اٹھائیں گے. ایسا جو بندہ ہسپتال کو آ جاتا تھا اب اس بندے کی پوری بیماری کی پیسے اور خرچہ، علاج معالجے کا انتظام کوئی ایک بورڈ والے یا کوئی تنظیم تحریک والے اٹھا لیتے تھے. اتنا ہی نہیں، اور آگے سمجھو اگر کوئی بیمار ایسا آ جاتا، نہ اس کے ماں باپ ہوتے، نہ اس کے کوئی اولاد ہوتی، نہ اس کے کوئی رشتے دار ہوتے، ایسے قریب ہوتے، کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ کوئی بیمار ہو گیا، اگر اسے ہسپتال میں داخل کیا جاتا تھا تو اب وہ جس کے کوئی بھی نہیں ہے اس بندے کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا. مسلمان کوئی بندہ اس کی بیمار کرسی کیسا ہے کیا نہیں بول کر دیکھ جاتا تھا تو بیمار کرسی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اس زمانے کے مسلمان اور مالدار لوگ اس کے لیے وظیفہ مہینہ اور اس کے لیے اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کر دیتے تھے. عیادت کرنے والے کے لیے، بیمار بندے کے لیے نہیں، عیادت کرنے والے کے لیے، دیکھنے والے بیمار آدمی کو، دیکھنے جانے والے آدمی کو اس کا مہینہ تنخواہ طے کر دیے تھے، مہینہ، اور اس کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے تھے. بیماروں کی عیادت کرنے والے لوگوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ کر گئے تھے. اب بیمار اپنے بندوں کے لیے کیا چھوڑ رہی ہے. اتنا ہی نہیں ہے، اور آگے سمجھو، اور آگے بھی سمجھو. پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے دانے پانے کا انتظام، اور پرندوں کے لیے دوا دارو اور علاج کے لیے بھی پراپرٹیاں مسلمانوں نے چھوڑی ہیں. دیکھو پرندوں کا تک بھی خیال کیا جاتا تھا اس زمانے میں. ایک زمانے میں مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے دل اتنے پاک تھے کہ پرندوں کا خیال کرتے تھے. بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑتے تھے. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ 250 پراپرٹیاں لوٹتے ہیں. تو بس آج کے مسلمانوں سے بس یہی امید رکھ سکتے ہیں، مسجدوں کی، مدرسوں کی، درگاہوں کی، عیدگاہوں کی، اپنے بزرگوں کی چھوڑی جو پراپرٹیاں اور ایکڑ جنگل ہے، ان پراپرٹیوں کی حفاظت نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو چاپ کرنا کو بس کافی ہے. یہی آپ کی طرف سے اپنے بزرگوں کی پراپرٹیوں پر بڑا احسان ہوگا. اس زمانے میں لوگ پرندوں کا خیال کرتے تھے، پرندوں کے دوا دارو اور علاج کے لیے، ان کے کھانے پانے کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے.
آج پہلی بار نہیں بتا دیا تھا، 60 پر 5 سال سے آج تک ایک بندہ بھی کوئی چیز مسلمانوں کے پہلے کے لیے چھوڑا نہیں ہے، تو کوئی کی رپورٹ نہیں ہے۔ اب کیا کرتے مسلمان مال پہ؟ مسلمان مال کیا کرتے؟ مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمانوں میں غریب نہیں ہے۔ اگر مسلمان غریب ہے، اگر کسی کو اس بات کا یہ بات ہے، اگر کوئی بندہ اس ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہے یا کسی کی دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے مسلمان غریب غریب بول کر، تو پھر ہمارے خطرے کو فنکشن پا کر دیکھو، پتا چلے گا مسلمان مالدار ہے یا امبانی مالدار ہے، پتا چلے گا۔ ارے امبانی کیا مالدار ہے؟ ہمارے ریچارج کے پیسوں سے بھیک مانگ کر ایک فقیر وہ جو یہاں پر قرض اور بھیک مانگتا ہے، دروازے پر کھڑ کے ہماری مسجدوں اور مندروں پر کوئی فقیر جا کر مانگتا ہے، لیکن وہ فقیر تو ایسا ڈائریکٹ مانگتا نہیں ہے، انڈائریکٹ ہمارے ریچارج کے پیسوں کو ریٹ کو بڑھا کر وہاں وہ لوٹ رہا ہے، وہی فقیر ہے۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کی کھاٹی ان کا روزی روٹی کا سسٹم دیکھو، ایک اڈلی دو بڑا، دو اڈلی ایک بڑا، بس گزارا ختم، پتے پالے کھا لو بس ختم۔ گوشت نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے گوشت، یہ کھاؤ وہ جو روز دالیں سبزی کھاتی ہے، اچھی نہیں ہے۔ یہ مالدار حقیقت میں یہ مالدار قوم ہے۔ مالدار تو جتنا کما رہا پیٹ بھر جی بھر کر من پسند کی چیز کھانا، پراپرٹی دے کے تو اتنی ہے، یہ ٹکڑا بھی کھانے کو موقع نہیں ہے، نصیب نہیں ہوا، تو پھر کیا مالدار؟ مالدار تو یہ قوم ہے جو روز 500 کماتی ہے، تو پھر 500 میں سے روزانہ 200-300 کا روز گوشت لاکھوں کھاتی ہے، روز 5 چھوڑو، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو گوشت کھاتی ہے۔ وہ جو اپنے حساب سے اپنے دل دماغ سے آپ سے مالدار سمجھتی ہے، ہفتے میں ایک بار گوشت نہیں، پوری زندگی میں ایک بار گوشت نہیں کھاتی، وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نبی کی حدیثوں میں ہے، اگر کوئی بندہ 40 دن تک گوشت نہیں کھائے گا تو اس کے چہرے کی رعنائی، خوبصورتی اور چمکاہٹ کم ہوتی جائے گی۔ گوشت کھانے کی ترغیب یہ تو ہماری بچوں کی کتابوں کی بات ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، رامائن، مہابھارت، گیتا اور ویدوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ ان کے گوشت کو نہ کھانے پر بہت بڑی بڑی ان کی کتابوں کے اندر سزا لکھی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی باتیں ہیں، بولنے کی ضرورت اور موقع نہیں ہے۔ آگے چلو، بات سمجھ میں آتی؟ 60 پر 5 سال سے ایک بندہ بھی اپنے مسلمان قوم کے لیے ایک پیسہ بھی وقف نہیں کیا۔ اب کیا کریں مسلمان کے پیسے؟ کہاں ہے مسلمان؟ دیکھ لو کہاں ہے۔ اچھا، ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کا پرندوں کا خیال کرتے تھے، اب پرندوں کا نہیں، باپ کا تک خیال نہیں کرتے مسلمان، آج اپنے بھائی کا تک خیال نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا باپ کی اولاد نہیں ہے، خون شریک نہیں ہے، دودھ شریک نہیں ہے، ان کا خیال کرنا وہ دور کی بات ہے۔ اپنے بھائی کا اگر خیال کر لیا تو بس کافی ہے۔ اپنا بھائی بہن مسجدوں کے پاس آ کر شادی کے لیے پیسہ دو، یا پھر ولیمہ کرنا ہے پیسہ دو، بچی کا نکاح کرنا ہے پیسہ دو، یہ مکر نہیں کھائیں گے۔ اگر اپنے بھائی بہن، اگر مسلمان اپنے بھائی بہن کا حق ادا کر دیں گے، اپنے پھپھو ماموں کا خیال کر کے حق ادا کر دیں گے، مالی تعاون کر دیں گے، وہ یہاں پر آ کر دین نہیں مانگے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر مسلمان مالدار جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ لوگ اگر مال کا حق ادا کر دیں گے تو پھر مسجدوں کے پاس مسلمان بچے اور بچیاں اور مسلمان مرد آ کر ہی مانگیں گے۔ اگر مسلمان قوم مالدار لوگ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو۔ آگے چلو، جو قوم پرندوں کا خیال کرتی تھی آج اپنے خونی بھائی کا خیال کر رہی ہے۔ جس خون سے پیدا ہوئے اس باپ کو یاد بات بتائیے، یہ قوم کیا باپ کو دے گی؟ یہ قوم کیا پرندوں کا خیال کرے گی؟ پرندوں کا خیال کرے گی؟ تاریخ یہ تمہاری تاریخ کو یہ پرندوں کی خاطر، پرندوں کے چارے کے لیے، جانوروں کے چارے کے لیے، جانوروں کے علاج کی خاطر اپنے جنگلات وقف کرتے تھے۔ تاریخ تمہاری، ہماری یہ تاریخ ہے، لیکن آج حال اور زمانہ ایک مل رہا ہے، جس کے خون سے یہ نطفہ لے کر اور یہ خون کا شکل لے کر انسان پیدا ہو رہا ہے، آج اسی خون جس کے خون سے پیدا ہوا، جس کی پشت اور سلوک سے پیدا ہوا، آج اسی کے پشت سے پیدا ہو کر اس کو ایک پیدا دیا ہوئی ہے۔ آگے چلے تو یہ تاریخ ہوتی ہے ہماری۔ ملک شام میں لوگ ایسا کرتے تھے، یاد کرنے والوں کو ان کے لیے جنگلات دے دیتے تھے،
عیادت کرنے والوں کو خالی، بیماروں کے لیے ہاسپٹل اور ان کے نظام خاص، مریضوں کے لیے وقت کرتے تھے ایسا. اور آگے چلو مسلمانوں کے مسافر خانے بھی تھے. اور دارالعلوم دیوبند مدرسے کے بالکل سامنے مہمان خانے ہیں، مہمان خانہ وہاں پر موجود ہے. تو وہاں آنے والے مسافروں کے لیے 3 دن تک کا انتظام کھانے پانی کا رہن سہن کا کیا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی. کوئی بھی آ جائے، یہ ہماری تاریخ ہے. یہ سب وقت کی پراپرٹی کی جگہ مہمان خانہ بنا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے سامنے جو مہمان خانہ بنا ہوا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا نہیں ہو، کسی بندے کے وقف کیا ہوا جگہ پر زمین پر بنایا گیا مہمان خانہ ہے. اچھا اب سمجھو آگے بھی عرب میں کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پر کوئی اجنبی نیا آدمی آ جاتا ہے تو لوگ مردمانگی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر کسی نئے آدمی کو دیکھ لیں گے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جا کے کہیں گے چاچا جان آپ کو ہمارے گھر میں آج دعوت ہوگی. اگر کوئی نیا آدمی نظر آ گیا تو اسے ہاتھ پکڑ کے بولیں گے آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیے، آپ کے کھانے کا انتظام ہمارے گھر کرے گا. یہ خرچ کرنے کا مزاج، یہ کھلانے کا مزاج، یہ ان لوگوں کے نئے آدمی آگے تو بول کر کچھ تو ہماری طرف سے کھلائیں گے. آنے والا بندہ آدمی اس کی روزی لے کر آتا ہے، ہمارے روزی آ کر کھاتا نہیں، اس کی روزی لے کر آتا ہے. اس کی روزی ہمارے گھر میں اگر ہے تو پھر وہ اپنی روزی کھا کے جاتا ہے، ہماری روزی کھاتا نہیں. خرچ کرنے کا مزاج ہو تو عرب کے اندر کچھ علاقے وہ آج بھی کہ ان کے کسی علاقے میں اگر نیا آدمی آ جاتا ہے تو پھر اس نئے آدمی کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے جا کر اس کو پکڑ کے کہیں گے چاچا جان آپ ہمارے گھر کو آ جائیں، آج ہمارا شرط قبول کر لیں. دیکھو خرچ کرنے کا کھلانے کا مزاج کیسا ہے. آج اگر ہمارے مسجد میں اگر کوئی ایک بندہ بھی کوئی اجنبی بندہ نیا بندہ غیر تو غیر چھوڑو اپنے اگر کوئی مسلمان علماء بھی آ جاتے نہیں تو پھر کوئی پانی تک نہیں لاتے نہیں، یہ جھوٹ تک نہیں لاتے کو پھر کیا مسلمان کیا تاریخ کیا ہے تمہاری کہ غیروں کے تک مہمان نوازی کرتے تھے. آج اپنے لوگوں کی نبی کے برسوں کے تک مہمان نوازی چھوڑو، گھر لے جا کر کھانا کھلانا، کم سے کم پانی تو کھانا کھلاؤ ان کو، خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرو. آپ سمجھو آگے تعلیم کا ہے مسلمانوں کی، تعلیم کا ہے کالج اور مسلمانوں کے اسکولس یونیورسٹیز مسلمانوں کی بنی ہوئی تھی اور اب بھی ہے، کچھ ہے اور وہ بھی غیروں کے قبضے میں ہے. تعلیم کا ہے بناتی ہے. یتیم خانے اور بیوہ عورتیں جب ان کے شوہر مر جاتا تھا اگر وہ کرائے پر رہنے والی ہوتی تھی یا مطلقہ عورت ہوتی تھی تو ان کے لیے رہنے کے گھر بنا دیے تھے، مکانات. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں بھی کچھ گھر بنائے تھے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور کچھ گھر مزید ایسا بنا کے تھے اپنی اولاد اور بچے کے لیے بھی کچھ گھر اور کچھ گھر ایسا بنا کے تھے. کوئی ہماری مذہب کی خاتون اگر اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دی گئی تو پھر وہ آ کر ان گھروں کے اندر اپنا قیام کرے، یہاں رکے ٹھہرے. ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے. یتیم خانے ان کے لیے بناتے تھے، مسافر خانے بناتے تھے، تعلیم گاہیں بناتے تھے، اسکول کالج وغیرہ مدرسے وغیرہ. اچھا آگے اب یہاں سے ذرا تعلیم سمجھتے جاؤ. اچھا کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اپنی پراپرٹیز اور اپنے جنگلات اور مکانات چھوڑ کر گئے تھے اور ان کی چھوڑ کر جانے کی نیت کیا تھی؟ ہماری ان پراپرٹیوں کے ذریعے سے، ان ملکیوں اور دکانوں اور ہمارے جنگلات کے ذریعے سے جو نفع آئے گا وہ ہمارے شہر کے علماء کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہو جائے اس کے ذریعے سے. کیونکہ وہ لوگ بزنس نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے کا مطلب آتا کیوں کر نہیں آتا ہے. ارے دیکھو تمہیں لوگوں میں سے کوئی بندہ عالم نہیں ہے، اسلام کی اصول کے حساب سے تجارت کیسا کرنا پڑھے نہیں ہے. ہدایہ بڑی کتاب ہے، مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر پورے مسائل لکھے گئے ہر حساب سے. تو تجارت کے اصول کتاب ربا اور اس کے اندر مسلمانوں کے معاشی نظام کو لکھا گیا ہے، بزرگوں نے فقہ نے لکھا ہے. اس کو آپ پڑھے نہیں، جو لوگ پڑھ کے ہیں تو پھر ان کو ان کے پاس تاریخ بھی ہے، تجارت کرنے کے اصول اور حکم بھی ہے. تو پھر جب آپ نئے بڑے لوگ تجارت کر کے لکھپتی بن سکتے ہیں، جو قوم اصول کو تجارت کے اصول کو پڑھی ہوئی ہے، تجارت کے اصول کو پڑھی ہوئی ہے، گاہک کا دل جیتا کیسے جاتا ہے جن کو معلوم ہے اگر وہ بزنس اور تجارت کے ریل اسٹیٹ کے میدان پر جائے گا تو پھر لکھپتی نہیں ارب پتی بن جائے گا. پھر کئی بڑے ہوتا ہے
یہ مصروفیت یہاں ہے، بڑی بڑی مصروفیت ہے. قرآن پڑھنا ہے، سمجھانا ہے، حدیث پڑھنا ہے، سمجھانا ہے، قوم کو بیدار کرنا ہے، حالات بتانا ہے، ان کی ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کرنا ہے، قوم کی ایمان کی حفاظت کا پیغام دینا ہے. یہ اس لیے کہ ذمہ داریاں ایسی ہے کہ ہم کو اس طرف توجہ دینے کی خاطر ہم کو اس طرف جانے کا موقع نہیں دے رہی. اگر یہ ذمہ داریاں نہ ہو تو پھر ابھی وہ کام کر دیتے تھے. تو جن کی یہ مصروفیت ہے اس میں لگ کر ان کو وہ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو اس لیے کچھ انسان ایسے تھے، انہوں نے ایک مصروف قرآن حدیث کی مصروفیت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء، ان کی مصروفیت کو دیکھ کر جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں اپنی زندگیاں لگا دی. اب ان کی یہ مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کر باہر آئے نہیں. اور آئے تو ان مصروف شخصیات کے لیے ان لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ان کے لیے اپنی پراپرٹیاں، جنگلات، ملکیاں، دکان بنا کر ان کے چھوڑ دیے تھے. ان دکانوں میں بھی، دکانوں اور ملکیوں سے جو نفع آئے گا یہ میرے شہر کے علماء کے نام جائے گا. تو اس کی مثال سمجھو. حیدرآباد میں مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں بہت پرانا مدرسہ ہے. تو اس وہ مدرسہ چل رہا تو ایسا بڑے لوگ، بڑے پرانے لوگ مسلمانوں نے اپنی پراپرٹیاں اور ملکیاں اور مکانات چھوڑ کر گئے تھے. تو ان کے مکانات کا کرایہ اور پیسہ اس سے چل رہا مدرسہ ہو. چلو مثال جامعہ نظامیہ 150 کے آس پاس مکانات نہیں، ملکیاں ہیں اس کے 150 150 مکانات اس کے جامعہ نظامیہ مدرسے کے لیے. ہمارے پہلے کے بزرگان دین بادشاہان اور مسلمانوں نے مدرسے کی خاطر 150 مکان چھوڑ کے گئے. 150 مکان. حیدرآباد شہر کا واقعہ، شہر میں کتنا کرایہ ہوگا؟ اب اس کرایے سے ان کی وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی تنخواہیں، نظام، کھانے پر سب کروائیں. کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے اس سے، 150 مکانات سے. آگے سمجھو 1100 سال سے وقف کا نظام چلتا آ رہا ہے. پوری دنیا میں وقف کا جتنا نظام اور جتنا وسیع نظام اور وقف کی پراپرٹیاں پوری دنیا میں جتنا ہندوستان میں ہے اتنا کوئی اور ملک نہیں ہے. چھوڑے سامان، وقف کیے سامان، پراپرٹیاں، زمین، جنگلات، دکانیں، مکانات، جتنا وقف کی پراپرٹیاں ہندوستان میں ہے پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتی پراپرٹیاں. آگے سمجھو. ایک تحقیقی رپورٹ سن لیں، 2013 تک کی رپورٹ ہے. ہندوستان میں اوقاف کی زمینات 4,80,000 ہے. اب یہ جو 4,80,000 زمینات ہے وقت یہ 50% رپورٹ ہے. 50% رپورٹ ہے یہ 2013 تک کی رپورٹ ہے یہ. اور یہ بھی بہت رپورٹ ہے 2013 تک کی رپورٹ، اور وہ بھی 50% رپورٹ ہے. اور تیسری بات، یہ وقف بورڈ کے اندر درج کیے ہوئے زمینات کی پراپرٹی کی رپورٹ ہے. یہ صرف 50% رپورٹ ہے. 4,80,000 جب ایکڑ زمینات اس میں درج کی ہوئی ہے. اب اس کے علاوہ بہت ساری زمینات اور پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہے جو وقف بورڈ کے رجسٹر کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئی ہے. دیکھو ابھی کتنے رہیں گے جو رپورٹ نوٹ کر کے، ریسرچ کر کے، لکھ کر نقش کیا گیا ہے وقف بورڈ میں. اس میں وقف کی ہوئی پراپرٹیوں کی تعداد 4,80,000 ایکڑ جگہ ہے. 50% ریکارڈ ہے یہ 2013 تک کا. اور 50% جو ریکارڈ نہیں کیے یا پھر جو دوسرے لوگ قبضہ کر لیے وہ کتنے ہوں گے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے سمجھتے جاؤ. اب سمجھو آگے لدھیانہ، پنجاب، کشمیر. اب اس وقت ہندوستان جب آزاد ہو گیا، یہاں کے لوگ لدھیانہ، پنجاب وغیرہ کے لوگ، کشمیر کے جب ملک ہندوستان چھوڑ کر پڑوس میں چلے گئے تو ان کی پراپرٹیاں، زمینات، جنگلات وغیرہ ہمارے غیر مسلم لوگ قبضہ کر لیے. تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیے. اب سمجھو آسام کے اندر 1,000 سے زائد مسلمانوں کی پراپرٹیاں ہیں. آسام کے اندر، بہار کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی پراپرٹیاں ہیں. 1.5 لاکھ سے زائد. آگے رپورٹ آئے گی کتنے ہمارے قبضے میں ہیں، کتنے غیروں کے قبضے آگے بتاؤں گا. یہ صرف اسٹیٹ کا سمجھتے جاؤ. آسام میں 1,000 سے زیادہ مسلمانوں کی پراپرٹیاں، بہار میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی پراپرٹیاں، کرناٹک میں. پورے ہمارے ہندوستان کے اندر صرف کرناٹک ایک ایسا اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ میں وقف کے تعلق سے 60% ریسرچ کیا گیا، سروے کیا گیا. تو وہاں کے کرناٹک کی رپورٹ کے مطابق 60% وہاں سروے کیا گیا. تو سروے کے بعد 3,80,005 ادارے وہاں مسلمان کے ہیں سمجھتے. اب مسلمانوں کے پاس اب ہے تو کتنے پروڈکٹ معلوم نہیں ہے. آگے بات آئے گی. دلی شہر میں
دلی 1911 میں 1911 میں نیو دلی بنا. اس سے پہلے سب دلی ایک ہی تھا, نیا دلی پرانا دلی سب ایک ہی تھا. تو اس وقت میں 200 سے زائد اوقاف کی پراپرٹیاں تھیں مسلمانوں کی. صرف دلی میں 10,000 کروڑ کی پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہے. دلی سے شہر میں 10 لاکھ کروڑ کی, 10 لاکھ ہزار نہیں, 10 لاکھ کروڑ کی پراپرٹیاں مسلمانوں کی دلی میں ہے. 2013 تک کا سروے, 2013 تک کا کرایہ سالانہ 20,000 روپے. 2013 تک کا کرایہ سالانہ کی کرایہ کتنا ہے؟ سالانہ کا کرایہ ہر سال کا کرایہ کتنا ہے؟ 2000 تک کی رپورٹ اس وقت کا 20 سالانہ کرایہ کتنا ہے؟ دکانوں کا کرایہ کتنا اس وقت تک کا؟ 20 روپے کرایہ, 20 روپے کرایہ, 20 روپے کرایہ. دلی شہر کی بات, پراپرٹیاں کتنی مسلمانوں کی پراپرٹی دلی میں کتنی؟ 10,000 کروڑ کی پراپرٹیاں, کرایہ کتنا؟ 20 روپے کرایہ. 2000 تک کی رپورٹ 20 روپے کرایہ. اگر یہ پراپرٹیاں مسلمانوں کی جو پراپرٹیاں ہیں 10 لاکھ کروڑ کی, اگر یہ پراپرٹیاں وقف کی نہیں, جیسا اگر کسی اپنی کی ہوتی, کسی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی, تو اس کا, اگر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی تو اس کا کرایہ سالانہ 2 کروڑ روپے ہوتا انکم. اگر یہ وقف کی نہیں, جیسا اگر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی تو پھر اس کا کرایہ, خالی کرایہ سالانہ 2 کروڑ کرتا ہوں. اب کہاں جانا سب کو آگے سمجھو. 40,80,005,000 زمین, یہ اس میں سے صرف 50% غیروں کے قبضے میں ہے. ابھی کئی زمینات 40,80,005,000 زمینات ایکڑ, تو ان زمینوں میں سے بھی اب بھی غیر مسلم ہمارے کچھ قبضے کرنے والے لوگوں کے پاس اب بھی 50% کے قبضے میں ہے. اچھا, حیدرآباد کا کچھ تحقیق سنو. حیدرآباد کی تحقیق, منی پولٹا میں 2013 تک کا ریکارڈ ہے. اس پر 2,000 ایکڑ, اس پر 2,000 کروڑ, اور یہ اس پر 2,000 کروڑ 3,601 ایکڑ پر مشتمل ہے. 3,601 ایکڑ صرف منی پولٹا علاقے میں مسلمانوں کی پراپرٹیوں کا یہ ریسرچ کب تک کا؟ 2013 تک کا ریسرچ چلیے. 3,601 ایکڑ جنگل کہاں ہے مسلمانوں کی پراپرٹیاں؟ یہ زمین 3,601 ایکڑ پر مشتمل ہے. اب ان میں سے 1,000 ایکڑ بیچ دیے, 2,000 ایکڑ اوقاف کا ریکارڈ ہے. اب پھر اس میں سے کیا ہوا؟ بلکہ پھر دوسرے لوگ قبضے میں, دوسرے کی اس میں آگے رپورٹ آئے گی. مہاراشٹر میں 1,00,000 ایکڑ زمین اوقاف کی ہے. آپ سمجھو مہاراشٹر میں 1,00,000 ایکڑ زمین اوقاف کی ہے. اب پورا نتیجہ سمجھو. اب جتنے ہمارے بزرگان چھوڑے تھے, کتنے چھوڑے تھے؟ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ زمینات ہمارے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ہے. اب ان میں سے اب ہمارے ہاتھ میں کتنی ہے بولو؟ 70% قبضے میں, دوسروں کے قبضے میں ہے. اب بھی 70% زمین دوسروں کے قبضے میں ہے. 30% زمینیں مسلمانوں کے آتی ہیں. وقف بورڈ کے اندر جتنی زمینات ہے اب ریکارڈ وہ بہت مختصر ہے. کروڑوں کی پراپرٹیاں غیروں کے قبضے میں آتی ہے. جالندھر یہ ہمارے ملک کا حصہ تھا پہلے. تو ایک بات سمجھو مہاراشٹر کے بارے میں. تو 1990 سے 2002 تک اوقاف کی زمینات بیچی گئی. اور کتنی بیچی گئی؟ 2002 تک جو زمینات بیچی گئی, اگر ان زمینات کی اس وقت کے ساتھ اگر قیمت لگائیں گے, قیمت کے لحاظ سے, اس وقت کے قیمت کے لحاظ سے 11.5 کروڑ پیسوں کی زمینات بیچ دی. اب آگے سمجھو. جالندھر کی رپورٹ کیا ہے؟ جالندھر کی رپورٹ, آخری بات بول رہا ہوں, 2 رپورٹ پیش کے بعد ختم. جالندھر 75 ایکڑ 70.5 ایکڑ جنگل, اتنے زمین پر 70.5 ایکڑ پر مسلمانوں کی زمین پر. جالندھر میں یہ مسلمانوں کی زمین ہے. یہاں پہلے ایک مدرسہ قائم تھا. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے مسلمانوں کا مدرسہ تھا. آزاد ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ وہاں اب گاندھی وینتا آشرم بنایا گیا. آزادی سے پہلے مسلمانوں کی جگہ تھی. 70.5 ایکڑ مسلمانوں کا مدرسہ تھا. آزادی کے بعد کیا ہو گیا؟ ہندو وشوا پریشد کے لوگ قبضہ کر لیے اور وہاں گاندھی وینتا آشرم بنا دیے. کس کی پراپرٹی صاحب؟
اپنوں کی پراپرٹی ہے. پنجاب کا سنو یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی مشہور ہے. تو پنجاب کی مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی آزادی سے پہلے. وہاں ایک مسلمانوں کا کالج تھا اسلامیہ کالج کے نام سے. اب اس کے بعد کیا وہ کتنے ایکڑ پر تھی؟ 240 ایکڑ پر تھی جو کالج اسلامیہ کالج. اب کہاں ہے وہ؟ تو پنجاب وہاں یونیورسٹی بدل رہی ہے. وہ یہ بھی غیروں کے ہاتھ میں ہے. اب آخری بات بول رہا ہوں، اب سمجھو. اب یہ جتنی پراپرٹیاں ہیں اس میں سے 70% پراپرٹی آپ کی غیروں کے قبضے میں، حکومت کے قبضے میں ہے. 30% پراپرٹیاں وقف بورڈ پہ ہے یا وزیروں کے اندر ہے. اب وہ بھی اب اور بہت ساری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، بہت ساری رپورٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس. لیکن مسلمانوں کی غفلت اتنی ہے، مسلمانوں کی غفلت اور کاہلی اتنی ہے. اب جو ایکٹ بن رہا ہے 2013 میں ایکٹ بن گیا، وقف ایکٹ، وقف بورڈ ایکٹ بن گیا ہے. اب جو وقف بورڈ کے بارے میں جو نئے قانون بننے والے ہیں اس میں اگر وہ قانون بچ جائے تو کیا ہوگا معلوم؟ اس میں اگر وہ قانون بچائے گا تو بلا نقصان جو ہوگا مسلمانوں کے اس وقف بورڈ کی کمیٹی کے اندر غیر مسلم کو جو آ جائے گی اور ان غیر مسلم لوگوں کو بڑا عہدہ ملے گا. ان کے فیصلے پر کوئی بات اور کوئی امیونٹی پاس ہوگی. اب ہماری بات اور ہمارا کوئی نہیں چلے گا. پھر اب 2 غیر مسلم بندے رہیں گے، پھر ان کے تحت میں 13 لوگ رہیں گے غیر مسلم لوگ. ہمارے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے لیے ان کی بزرگوں کی پراپرٹیاں ہیں، سکھوں کے لیے ان کی بزرگوں کی پراپرٹیاں ہیں، عیسائی لوگوں کی بزرگوں کی پراپرٹیاں ہیں. ہر دھرم کے ماننے والے لوگوں کے وقف کی پراپرٹیوں میں دوسرے دھرم کا کوئی بندہ شامل نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے دھرم کا کوئی بندہ ان کی پراپرٹی کے وقف بورڈ کے اندر کوئی دوسرے دھرم کا بندہ آئے گا نہیں. یہ قانون دوسرے لوگوں کے دھرموں کے پراپرٹی کے بارے میں. اب دیکھو اب ہمارا جو بل بننے والا ہے، اب یہ بننے جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ 2 بڑے لوگ چیئرمین قسم کے لوگ جو ہمارے وقف بورڈ کے اندر ان کو بڑا عہدہ دیا جائے گا. اب نقصان کیا ہوگا؟ اب کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ کوئی مشورہ کرنا ہو تو پھر ان لوگ جو فیصلہ کریں گے اس پر فیصلہ ہو جائے گا. پھر اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، بولنے کا وقت نہیں ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اور نقصانات کیا کیا ہونے والے ہیں. آج جب یہ بل پاس ہوگا تو پھر نقصان کیا ہوگا آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر نقصانات بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیاں جو 8-10 لاکھ تک کے ایکڑ پر مشتمل ہے، اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی وقف بورڈ کی وقف پراپرٹیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو جہاں لگانا ہے، جہاں لگانے کے بعد بزرگ نے چھوڑا ہے وہاں لگا کر اپنی مسلمان قوم کو غربت سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.